آپ سب پر سلامتی ہو۔ محمد آصف مرزا کا لکھا ہوا ہے، اے فلسطین میرے قبلۂ اولیں، تیرا مجرم میں تیرا گنہگار ہوں، ہر سزا ہر ملامت کا حقدار ہوں۔ تیرے سینے پہ دہشت برستی رہی اور میں چپ رہا، زیست روتی بلکتی سسکتی رہی اور میں چپ رہا۔ تیرے بیٹے تیری آن پر کٹ گئے، جیب و داماں تھے خالی مگر ڈٹ گئے۔ کیا دیا ان شہیدوں کو ہم نے صلہ، اور بھی ٹکڑیوں میں مگر بٹ گئے۔ تیری بہنوں کے ماؤں کے خالی شکم، میری پرخوریوں کو نہ کر پائے کم۔ تیرے معصوم خون میں نہائے گئے، تیری جانب نہ بڑھ پائے میرے قدم۔ شاخ زیتوں پہ برپا تھا رقص شرر، امن کی فاختہ خون میں تھی تربتر۔ پھول جلتے رہے، گھر سلگتے رہے، اور میں چپ رہا مثل دیوار و در۔ دست بیداد گر امت خستاؤ نیم جان کے گریبان تک آ گیا۔ اب کوئی ایک خطہ فلسطین نہیں، اب تو ساری زمین ہی فلسطین ہے۔ کلمہ گویا نے فخر دو عالم کا ہر گھر فلسطین ہے۔ میرا گھر میرا آنگن فلسطین ہے، میں فلسطین ہوں۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، غزہ کی سرزمین آج قبرستان میں بدل چکی ہے، جہاں مٹی کے ڈھیروں تلے صرف پتھر نہیں ہیں، معصوم خواب بھی دفن ہے۔ ہر دن، ہر گھنٹے، ہر لمحے کوئی نہ کوئی ماں اپنے بچے کی بے جان جسم کو گود میں لیے بین کرتی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونا چاہیے تھے مگر اب خون کے دھبے ہیں۔ وہ آنکھیں جو معصومیت سے جگمگاتی تھیں اب خاموشی اور خوف کی تصویر ہے۔ اسرائیلی بمباری اور جنگی جنون نے غزہ کو ایک ایسی دنیا بنا دیا ہے جہاں ہر 45 منٹ بعد ایک بچہ موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ نوحہ ہے نسل نو کا۔ صورتحال یہ ہے کہ علاقے میں خوراک، پانی اور طبی سہولیات کی شدید قلت ہے، جس کے باعث غزہ میں اس وقت قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی ایک ایسی جنگ کا ایندھن بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں جس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے رواں برس مئی میں جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں 50,000 بچے مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہیں۔ یہ صورتحال اس لیے اور بھی تشویشناک ہو چکی ہے کیونکہ غزہ میں تقریباً 93% یا تقریباً 9,30,000 بچے قحط کا سامنا کر رہے ہیں یا اس نوعیت کے خطرات سے دوچار ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے دائیں بازو کے انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے کچھ روز پہلے یہ کہا تھا کہ جب تک 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے دوران گرفتار کیے گئے بعض اسرائیلی یرغمالی غزہ کے اندر قید ہیں، اس وقت تک غزہ میں کسی بھی قسم کی امداد بھیجنا ایک سنگین غلطی ہے جو ہماری فتح میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ سوال یہ کہ وہ کون سی فتح ہے جو اسرائیل چاہتا ہے؟ کیا معصوم بچوں کو مار کر فتح حاصل کی جاتی ہے؟ الجزیرہ کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ غزہ میں ہر 45 منٹ بعد ایک بچہ جان سے جا رہا ہے۔ روزانہ 30 بچے جان کی بازی ہارتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ غزہ بچوں کے لیے جہنم بن چکا ہے۔ ان کی آنکھوں میں شرارت نہیں بلکہ موت کا خوف رقصاں ہے، کیونکہ جو بچے زندہ بچ گئے ہیں وہ جنگی ٹراما کا سامنا کر رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ غزہ میں بچوں کی صرف آہیں اور سسکیاں ہی باقی ہیں کیونکہ اسرائیلی فورسز نے ان کے گھروں اور سکولز کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا ہے، جبکہ صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ ایک رپورٹ ایسے ہوش ربا انکشافات منظر عام پہ لاتی ہے کہ 825 بچے اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ 895 بچے ایسے تھے جنہوں نے قدم قدم بھی چلنا شروع نہیں کیا تھا، اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ 2 سے 5 سال کی عمر کے مرنے والوں کے بچوں کی تعداد 3,226 ہے، اور یہ ان بچوں کے کھیلنے کی عمر تھی، کچھ نیا جاننے کی جستجو تھی، مگر وہ بھی اسرائیلی بربریت کا شکار بن گئے۔ 6 سے 10 سال کی عمر کے 4,032 بچے اپنی موت کے بعد اپنے پیچھے ویران کمرہ جماعت اور وہ یونیفارم چھوڑ گئے جو شاید ان کو پہننا بھی نصیب نہیں ہوا۔ 12 سے 14 سال کی عمر کے 3,646 بچوں نے شہادت حاصل کی۔ یہ مڈل اسکول کے وہ طالب علم تھے جو 3 جنگوں سے زندہ بچ نکلے تھے مگر چوتھی جنگ میں مارے گئے۔ اور 15 سے 17 سال کی عمر کے 2,949 بچے جان سے گئے، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھنے کی تیاری کرتے ہیں، مگر وہ اپنی موت کے ساتھ آزادی کے خواب کو بھی تشنا چھوڑ گئے۔ وہ نوجوان 4 جنگوں میں زندہ بچے تھے لیکن 5ویں جنگ میں مارے گئے۔
یہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ غزہ کے بچوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ یہ غزہ کے بچوں کا نوحہ ہے اور ان کے قاتل نامعلوم نہیں ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی افواج کے تازہ ترین حملوں میں جو کل اور پرسوں ہوئے، اس میں مجموعی طور پہ کم از کم 64 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، 300 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جن میں سب سے سنگین حملہ خان یونس کے نصیر اسپتال کے قریب کیا گیا اور اس بمباری میں 15 افراد موقع پر ہی شہید ہوئے، جن میں 3 صحافی بھی شامل تھے، جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ اور عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ڈبل ٹیپ انداز میں نشانہ بنایا، یعنی پہلی بمباری کے فوراً بعد دوسرا حملہ کیا گیا تاکہ ریسکیو ٹیمیں اور امدادی کارکن بھی زد میں آ جائیں۔ نصیر اسپتال پہلے ہی بجلی اور ایندھن کی کمی کے باعث مشکلات کا شکار ہے اور اب یہ حملے اس کے نظام کو مزید مفلوج کر چکے ہیں۔ زخمیوں کی بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے، جبکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ادویات، آکسیجن اور بستروں کی شدید قلت کے باعث علاج تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ صحافیوں کی شہادت نے اس جنگ کے ایک اور المناک پہلو کو نمایاں کیا ہے کہ وہاں نہ صرف شہری آبادی بلکہ خبر دینے والے اور علاج فراہم کرنے والے بھی براہ راست ہدف بن رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ بندی کی عالمی اپیلوں کے باوجود اسرائیلی حملے نہ صرف جاری ہیں بلکہ دن بدن زیادہ مہلک اور تباہ کن ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ میں کسی قسم کے تعطل کے بغیر فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اور مختلف اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک اموات کی تعداد 63,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ 63,000 تو وہ ہیں جو اسپتالوں تک پہنچے تھے۔ جو ملبے کے نیچے رہ گئے ان کی تو تعداد ہی معلوم نہیں۔ حالیہ دنوں میں غزہ میں امداد پہنچنے میں مشکلات کا معاملہ بھی ابھر کے سامنے آیا، جس کے باعث غزہ میں قحط کی صورتحال ہے۔ ان حالات میں برطانیہ کے 200 سے زائد مصنفین نے اس وقت تک اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جب تک غزہ میں مناسب ایڈ نہیں پہنچ جاتی۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں مغرب ہی نہیں بلکہ اسرائیل میں بھی ایسے بہت سے گروپس ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے چند روز پہلے ملک بھر میں غزہ آپریشن کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور یروشلم میں احتجاج کرنے والوں میں ایک سابق اسرائیلی فوجی بھی شامل تھا، جس نے یہ بتایا برطانوی نشریاتی ادارے کو کہ وہ اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دینے سے انکار کر چکا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ صرف میں ہی نہیں، میرے جیسے 350 سے زیادہ سپاہی جنہوں نے جنگ کے دوران اسرائیل کی طرف سے لڑائی کی ہے، ہم اب نیتن یاہو کی سیاسی جنگ میں خدمات انجام دینے سے قاصر ہیں، جس سے نہ صرف مغویوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں بلکہ غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت اور جنگی جنونیت کو 2 سال ہونے کو آئے، اور اسرائیل نے اب مغربی کنارے کے لیے نیا سیٹلمنٹ پلان منظور کر لیا۔ E1 کے نام سے جانے جانے والے اس منصوبے کے تحت 3,500 مکانات تعمیر کرنے کے دعوے ہیں، اور اس منصوبے کی تکمیل سے مغربی کنارہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ مشرقی یروشلم اور فلسطینی علاقوں کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، آزاد فلسطینی ریاست کا خواب چکنا چور ہو جائے گا، اور اسرائیلی وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک تاریخی قدم ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ فلسطینی ریاست کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن عالمی برادری اس پہ شدید رد عمل دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ اور جرمنی نے اسے غیر قانونی قرار دیا۔ دوسری طرف گریٹر اسرائیل کا ذکر ایک بار پھر خبروں کے اندر ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ نے غزہ شہر پہ قبضے کی منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کا اعلان کسی اور طرف سے نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے کیا گیا۔ اس سے یہ تو ظاہر ہو چکا کہ اسرائیل اپنے جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم سے باز نہیں آئے گا۔ پاکستان نے ہر موقع پہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی اور کسی بھی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر ہمیشہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے حالیہ گریٹر اسرائیل منصوبے اور غزہ سے فلسطینی عوام کی زبردستی بے دخلی کے عزائم کی مذمت کرتے ہوئے انہیں سختی سے مسترد کیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ویسے اشتعال انگیز تصورات کو یکسر رد کر دے جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دفتر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ بیانات قابض طاقت کے اس ارادے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے غیر قانونی قبضے کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے اور خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے جاری تمام بین الاقوامی کوششوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ بنجمن نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں اس منصوبے کی خود حمایت کی تو سعودی عرب، مصر، اردن، یمن اور فلسطینی اتھارٹی نے اسے خطرناک توسیعی منصوبہ قرار دے دیا۔ عرب رہنماؤں نے کہا یہ امن کے لیے خطرہ ہے، یہ اسرائیل کا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت وہ فلسطین اور غزہ کو اپنی کالونی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسری جانب غزہ میں صورتحال بدترین ہے۔ پچھلے دنوں میں 2 دن میں کم از کم 36 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔
اب 64 کے قریب ایک ہی دن کے اندر ہو چکے ہیں. ان میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, امدادی کارکن ہیں, اور ایک ہی کارروائی میں جو ایک ہفتہ پہلے تھی اس میں 14 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ شہر میں بڑے فوجی آپریشن کی تیاری شروع کر دی ہے, جس کے لیے 60,000 ریزرو فوجی بلا لیے گئے. دوسری طرف یہ سننے کو ملا کہ فرانس, آسٹریلیا اور مالٹا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. یورپ اور مغرب سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین پہ مظالم جاری رکھے ہوئے ہے. امریکہ لاکھ اسرائیل کا ساتھ دے دے مگر وہ وقت دور نہیں ہے جب فلسطینیوں کے لیے طویل تاریک رات ایک دن روشن صبح کی امید لائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.